مولا علی سے قرآن کا تعلق بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسول نے بیان کیا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کا رشتہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے، جیسے نام اور صاحب نام۔ قرآن نام ہے، نام کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ پورا کا پورا قرآن، یہ پوری کتاب ایک اسم ہے، ایک نام ہے۔ کس کا نام ہے یہ؟ امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ میری باتیں، اس فقیر کی باتیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی نہیں آتی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پہلے تو۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ ایک عام اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے قبل اس کے کہ وہ دوسرے انداز اختیار کرے۔ لیکن ظاہر ہے جو شخص جس سطح کا ہوتا ہے ویسے ہی رد عمل سامنے آتا ہے، تو مجھے اکثر ایسے رد عمل پہ کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے، خود پیغمبر میں اور قرآن میں کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے۔ قرآن بمنزلہ اسم ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بمنزلہ مسمہ ہے۔ یہ صاحب نام ہے، یہ اصل وجود ہے، یعنی قرآن کا اصل وجود مصطفیٰ کی ذات ہے، قرآن تو نام ہے۔ جب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر قرآن کا اصل وجود علی مرتضیٰ کی ذات ہے، قرآن تو نام ہے۔ اس لیے ایک جملہ کہوں، یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن کافی ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ اگر آپ کے پاس ہیں تو کافی ہے۔ یہ لکھا ہوا، کاغذ پر لکھا ہوا یہ قرآن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ کافی ہو یا نہ ہو، مرتضیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے تو بس کافی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بالکل ایسے ہی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بچے امتحان دینے کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگی، کیسے رٹیں، کیسے یاد کریں، کیسے تیاری کریں امتحان کی۔ اور پڑھنا خود ایک مسئلہ ہے، دیکھو نا، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے الفاظ کا پڑھنا ایک خاص پروسیس ہے۔ اس کے بعد جو پڑھا ہے اسے یہاں رجسٹر کرنا، پھر اس کو حافظے میں رکھنا، پھر اس کو سمجھنا، کسی تھیوری کو، کسی سائنس کے فارمولے کو، کسی بھی چیز کو، کسی نظریے کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ الگ الگ پروسیس ہیں۔ تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، اسٹوڈنٹ تھک جاتا ہے، پورا وجود تھک کے رہ جاتا ہے۔ ارے گھنٹے 2 گھنٹے جم کے اسٹڈی کر لو، بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انرجی صرف ہوتی ہے۔ اب اگر کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا ایکسپرٹ، ماہر، شفیق، محبت کرنے والا استاد موجود ہے جو پوری کتاب خود گھول کے پی چکا ہے، سینکڑوں بار اس نے کتاب پڑھائی ہے، وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں بہت سی زحمتوں سے بچا لے گا، کھیل کھیل میں کتاب پوری سمجھا دے گا۔ تو کتاب کافی ہو نہ ہو یا نہ ہو، استاد اگر مل جائے تو کافی ہو جاتا۔ کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اچھا فرض کیجیے آپ نے کتاب پڑھ بھی لی، تنہا خوب محنت کی، رٹ لیے الفاظ کتاب کے، ایک ایک لفظ رٹ لیا کتاب کا، پھر بھی کتنا سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ جو سمجھے صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ وہ تو امتحان کے بعد ہی پتہ چلے گا صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے۔ لیکن اگر استاد ہے، استاد سے پڑھا ہے، استاد کا دامن ہاتھ میں ہے، تو یقین فرمائیے کہ پھر خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، امتحانوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ اسی لیے قرآن ضرور پڑھیں، الفاظ قرآن پڑھیں، آیات قرآن پڑھیں، سورہ قرآن پڑھیں، از اول تا آخر قرآن آپ کے تدابل میں ہو، آپ کے وظیفے میں ہو، آپ پڑھیں، قرآن کے اصل الفاظ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دامن محمد و آل محمد ہاتھ میں رہے، تو یہ ہوگا ضامن نجات اخروی، بلکہ ضامن نجات و فلاح دارین، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کی سینکڑوں بار، ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے۔ ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے، بائے بسم اللہ میں ہے، نقطۂ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو، پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے، لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ نبأ ہے۔ تو جو عملی نسخہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبأ پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی، اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے، اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ نماز صبح کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبأ کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں۔ فرق ہے دونوں میں، بخشنا الگ ہے، ہدیہ کرنا الگ ہے۔ بخشنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ہدیہ کیجیے گا، اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا کیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔
جزاکم اللہ. تو یہ تو ایک روحانی یا نورانی یا قرآنی یا ولائی یہ ایک تحفہ ہوا جو جاتے ہوئے میں آپ سب کو دے رہا ہوں. یہ تحفہ بہت گراں قدر ہے. دیکھنے میں بہت مختصر لگ رہا ہے, بہت گراں قدر ہے, بہت نفیس ہے یہ تحفہ. سورہ نبا کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں, اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں. انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی. یہ تو ایک پہلو. یہ کس لحاظ سے کہا؟ اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبا کرے, حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا. اب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں تو سورہ ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا. سامنے مصحف ہو یا نہ ہو, کتاب ہو یا نہ ہو, آپ پڑھ سکتے ہیں. سفر میں ہو, حضر میں ہو, کہیں بھی ہو, 3 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے. مگر اس کی تلاوت عظمت رکھتی ہے, اور اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی؟ آخر آخرت میں کس کے زیر پرچم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ جتنے چاہیں پرچم بنا لیں, روز محشر ایک ہی علم ہوگا. روز محشر ایک ہی علم ہوگا, اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں, رسول کی سنت بدلتی نہیں. جس کے ہاتھ میں رسول دنیا میں علم دیتے تھے اسی کے ہاتھ میں آخرت میں دیں گے علم. نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن, اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. اور جب یہ علم ہے تو پھر روز محشر بھی اسی علم کے نیچے محشور ہونے کی تمنا ہونی چاہیے, آرزو ہونی چاہیے, دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار روز محشر, روز آخرت ہمیں زیر سایہ علم علی محشور کرنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو یہ سورہ خود ایک ضمانت فراہم کرتا ہے اگر اس سورہ سے وابستہ رہیں کہ روز آخرت کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ اس کے ساتھ حشر ہوگا جو خود اعمال کی ترازو ہے, جو خود اعمال کی ترازو ہے. خدا کی قسم, یہ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں, جو بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں تک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں, خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں حقیقت میں معرفت علی, ولایت علی موجود ہے تو یاد رکھیے گا اس کے لیے قیامت کا دن عید کا دن ہوگا, قیامت کا دن جشن کا دن ہوگا, قیامت کا دن محفل کا دن ہوگا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے زمین آخرت پر, منبر نور پہ مصطفیٰ ہوں گے, اور ہم ان سے فرمائش کر رہے ہوں گے, یا رسول اللہ, دنیا میں جو آپ نے علی کے فضائل نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان کر دیجئے. کیونکہ یہ تو اعلان پیغمبر ہے. خود پیغمبر نے فرمایا تھا, خدا کی قسم خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی, تمہاری کتنی فضیلتیں دشمنوں نے چھپائیں حسد میں اور دشمنی میں, اور کتنی فضیلتیں تمہارے دوستوں نے چھپائیں دشمنوں کے ڈر سے, اور کتنی فضیلتیں میں نے بیان نہیں کی اس خوف سے کہ یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی امت فتنے میں مبتلا ہو گئی, یعنی تمہیں رب نہ کہنے لگیں. دنیا میں تو خطرہ تھا کہ اگر تمام فضائل بیان ہو جاتے تو شاید دنیا میں کچھ لوگ رب کہنے لگتے. ارے تمام بیان نہیں ہوئے تب رب کہنے والے موجود ہیں, تمام بیان ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا. اس لیے اس دن ہمیں حق ہوگا, یا رسول اللہ, آج تو کوئی اب یہ خطرہ توحید کے لیے ہے نہیں. خدا کی قسم اگر انسان معرفت علی میں کامل ہے, اگر ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہے, تو اس کے لیے روز محشر عید حشر ہے, جشن کا سما ہوگا. ہاں وہ ہوں گے جو مبتلا ہوں گے, کچھ ہوں گے جو اپنی سیاہکاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے, ہم مولا کے فضائل سن رہے ہوں گے. یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یہی ہے حقیقت. مگر ہاں 2 باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں. معرفت میں کامل ہو, ولایت میں راسخ ہو. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے رہیں اور ہر وہ کام کریں جو حضرت علی کو ناپسند تھا. یہ ولایت نہیں ہے, یہ تو اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے. کوشش کیجئے کہ مولا کی اطاعت بھی ہو, فرما برداری بھی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم بہرحال انسان ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, خاکی ہیں, خاطی ہیں, 1000 قسم کی کمزوریاں ہیں, 1000 قسم کی یہاں مجبوریاں ہیں, معذوریاں ہیں, رکاوٹیں ہیں. اطاعت کی نیت ہو, اطاعت کی کوشش ہو, عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ مولا کریم ہے, وہ مولا کریم مولا ہے. اسے معلوم ہے ہمارے یہ اطاعت کرنے والے کمزور تھے, ان سے کام پورا نہیں ہو سکا. اگر نیت آپ کی صحیح و سالم ہے اور کوشش آپ نے کی, کام ادھورا بھی رہ جائے گا تو اجر پورا ملے گا. جوانوں بچوں یہ سب ہدیہ رکھنا, یاد رکھنا, نیت خالص ہو, کوشش سنجیدگی سے ہو, کام ادھورا بھی رہ گیا نا اجر پورا ملے گا, ثواب میں کمی نہیں ہے. یہ نہیں کہ تم نے اتنا سا کام کیا تھا تو اتنا ثواب ہو, تم نے اتنا کام کیا تھا تو اتنا ثواب. یہ بات تو شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے, یہ شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے. اور ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ وہ کریم ابن کریم, وہ کریم اخ الکریم, وہ کریم وصی کریم, وہ کریم خلیفہ کریم. ہمارا رب رب کریم ہے, رسول رسول کریم ہے, مولا کریم ہے.
مایوسی نہ چھانے پائے، بے دلی بد دلی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں اور کوشش کریں دو چیزوں کی، ایک یہ کہ روزانہ معرفت میں اضافہ ہو، ہاں روزانہ معرفت میں اضافہ ہو، اور روزانہ جذبہ ولایت میں راسخ سے راسخ تر ہوتے چلے جائیں، کسی قسم کا شک شبہ گمان قریب میں نہ آنے پائے۔ بہرحال بات چلتی چلی جا رہی ہے ایک روانی کے ساتھ، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کہ سورہ مبارکہ نبا خاص اس کی ایک خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ اور کیوں خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جو النبأ العظیم ہے، آج صبح کی بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا بیان آ گیا تھا کہ عما یتساءلون، خدا فرما رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں تقریب ذہن کے لیے، ایک بات کو دل دماغ سے قریب لانے کے لیے، سڑک پر شہر میں ہزار افواہیں گھومتی رہیں، ہزار لوگ چمی گوئیاں کرتے رہیں، ہزار لوگ کانا پھوسی کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر کسی اہم مسئلے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جس کو اس مسئلے سے خاص تعلق ہوگا اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مسلمین میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ خدا کا اس سے تعلق تھا، حق کو اس سے خاص تعلق تھا، تو کہا عما یتساءلون، عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا نبأ عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ اہل بیت سے پوچھیے جا کر نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، تو کہیں گے نبأ عظیم سے کچھ اور نہیں مراد ہے، ذات گرامی ہے علی ابن ابی طالب، علی ہے النبأ العظیم، ولایت علی ہے النبأ العظیم۔ ہاں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات جو تعویل کے اس نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو ہمارا نظریہ تعویل ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور بطور خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، یا ان سے بے خبر ہیں یا باخبر ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوں گی، نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ ہمارے لیے یہ باتیں بالکل آئینہ ہیں، ایک ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں۔ النبأ العظیم سے مراد روز آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب بھی ہے، اور ان دونوں حقیقتوں کا رشتہ یہ ہے کہ علی کے ذات مبارک امیر المؤمنین کے مظاہر میں سے ایک مظہر روز جزا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے روز جزا کا باطن ذات امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے۔ دقیق موضوع ہے، مشکل ہے، شاید اسی لیے زیادہ ممبروں پر بھی ہمارے یہاں بھی یہ ڈسکس نہیں ہوتا، ایک ہنگامہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، یعنی کیا، یعنی کیا، یعنی کیا۔ اور میں تو اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں کہ یعنی کیا سوال پیدا ہو، یعنی کیا، کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ روز جزا برحق ہے، قرآن مجید میں قیامت اور آخرت اور روز جزا سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بھی حدیث ہے، حدیث معصوم، اگر پوری دنیا ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب ظاہری طور پہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق ہوگا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ذوق تھا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ انکار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی قسیم نار و جنت ہیں، مولا علی ہیں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، لوگوں کو جنت تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے جناب، نہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ ہم غلو کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے جا کے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے؟ کہا یہ تو ہے، کہا نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے، محبت کا ٹھکانہ پھر ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، تو بتاؤ علی معیار جنت و جہنم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ یہ کس کا جواب ہے؟ امام احمد ابن حنبل، امام خمینی نہیں، یہ جواب امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ بھئی تم کیا قیام، اس میں کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس میں کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض نفاق، نفاق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ تو جب جنت ٹھکانہ ہے ایمان کا، جہنم ٹھکانہ ہے نفاق کا، اور علی کی محبت ایمان ہے، علی سے نفرت، علی سے بغض نعوذ باللہ وہ ہے نفاق اور کفر، تو پھر علی تو ٹھہرے ذات ان کی میزان بہشت و دوزخ ہو۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور جواب ہے۔ جب ان کا یہ مشہور جواب موجود ہے تو پھر اس فقیر کی یہ گفتگو بھی تسلیم کر لیجئے کہ علی ہے باطن آخرت۔ اگر علی کی ولایت پر سب متحد ہو جاتے تو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ مضمون حدیث معصوم بھی ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہی حقیقت
عقل و فطرت بھی اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے کہ بات وہی ہے. علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ علی کی ولایت پر مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, اس آیت پہ عمل ہو گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ نہ کرو. ایک لطیف سی حدیث ہے. ایک شخص آیا مسجد نبوی میں, اعرابی یعنی جو شہر میں نہیں رہتا تھا, دور دراز صحرا میں رہتا تھا, خانہ بدوش, مسجد نبوی میں آیا اور حضور تشریف فرمائے مسجد میں. قریب آ کے کہا یا رسول اللہ, ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ نہ کرو. کہا اس میں کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ حبل اللہ کیا ہے, رسی, اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول کے برابر میں امیر المومنین تشریف فرما تھے, آپ نے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ رکھا, کہا یہ ہے حبل اللہ. کیا خوش قسمت اعرابی تھا, ایک ذرا برابر اس کے دل میں شک نہیں آیا, ذہن میں سوال نہیں آیا, کوئی تساؤل نہیں آیا. اس نے دیکھا اور فوراً جواب میں کہا آمنت باللہ وبرسولہ واعتصمت بحبل اللہ, میں خدا پہ ایمان لایا, خدا کے رسول پہ ایمان لایا, اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا.